ایسا والدین کا ادب کر کے ہمیں دکھایا، یہاں تک کہ انبیاء نے بھی والدین کے ادب میں حد کر دی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اس کے بعد میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد میری بات سنو، میں نماز وہیں چھوڑتا، پہلے ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر آج ہم سب عمل کرتے ہیں، مسلمان 100% اگر ہیں تو ان میں سے 80% امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن جب امام اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اپنا بچپن لے کر داخل ہوتے، اپنا علم جو اتنا بڑا علم تھا کہ آج ان کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں، یہ سب کچھ دروازے سے باہر چھوڑ کر گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ایک دن گھر میں گئے تو والدہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ فلاں سوال ہے تو اس کا جواب میں نے فلاں شیخ سے پوچھنا ہے۔ اب اتنا بڑا امام ہو، آگے سے یہ تو کہہ سکتا تھا اماں جی مجھے بتائیں میں جواب دیتا ہوں۔ کہا کس کے پاس جانا ہے؟ کہا فلاں شیخ کے پاس۔ چلے اماں جی میں لے کے چلتا ہوں۔ سواری تیار کی، والدہ کو لے کر گئے، وہاں گئے، والدہ نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جب وہ جواب دے کے خاموش ہو گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ حضرت جی مجھے تو لگتا ہے اس کا جواب اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو والدہ حیران رہ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کا علم اتنا ہے لیکن اس نے آگے سے چوں چرا نہیں کیا کہ اماں مجھے جو علم ہے تو مجھ سے پوچھو، اوروں کے پاس کیوں جاتی ہو؟ میرے بیٹے نے میرا ایسا ادب کیا ہے کہ اگلا بندہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس سے زیادہ علم یہ رکھتا ہے، لیکن صرف میرا ادب کرتے ہوئے پھر بھی مجھے لے کے چلا گیا ہے۔ تو یہ واقعی ایک اعلیٰ مثال ہے امام اعظم